الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقنا في الدين آمین. تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 سے جو ہے ترجمہ مع تفسیر پڑھیں گے. جیسا کہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 79 تک جو ہے مکمل کر لیا تھا، تو آج کے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 80 سے جو ہے تفسیر کریں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 میں جو ہے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس میں کہتے ہیں وقالو سے مراد یہ لوگ، یہاں پر وقالو جو ہے یہود ہے، یعنی یہود لوگ، یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار، لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں چھوا، لن تمسنا النار ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا مگر ایام معدودات مگر چند دن، مگر صرف چند دن جو ہے ہمیں آگ چھوئے گی. قل اتخذتم عند اللہ، قل آپ کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عہدن وعدہ، فلن یخلف اللہ پس اللہ تعالی مخالف نہیں کرے گا، عہدہ اس کے وعدے کو. ام تقولون یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو. کیا تم وہ چیز کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو. اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں یہ لوگ یعنی یہود کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے. ان سے کہہ دو کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے. تو یہ آیت نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آیت لانے کی وجہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا پس منظر کچھ اس طرح تھا کہ یہود لوگ جو بنی اسرائیل تھے وہ اس طرح کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر جو ہے، یعنی دنیا کی عمر کل 7,000 سال ہے، یعنی دنیا کی کل عمر جو ہے 7,000 سال ہوگی، اور ہم یعنی بنو اسرائیل جو ہے ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے. اس حساب سے صرف 7 دن جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے. یعنی یہودی جو ہے اس طرح کہتے تھے کہ ہم جو ہے جہنم میں بلکہ صرف کچھ دن رہیں گے، صرف تھوڑی مدت جو ہے ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے علاوہ باقی کی جتنی بھی زندگی ہوگی ہم جنت میں رہیں گے. بس اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں صرف چند مدت کے لیے جہنم میں ڈالے گا، پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں جنت میں ڈال دے گا. تو اس طرح وہ کہتے تھے
کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں، اس لیے وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں صرف چند مدت کے لیے، صرف چند دنوں کے لیے جو ہے ہمیں جہنم میں ڈالے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نکال کر ہمیں جنت میں ڈال دے گا، اس طرح وہ کہتے تھے۔ اور کچھ اور جو ہے یعنی کچھ اور اس طرح کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف 40 دن جو ہے جہنم میں ڈالے گا، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے صرف 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، تو اس سزا کی بنا پر جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی صرف 40 دن جو ہے جہنم میں ڈالے گا۔ تو اس چیز سے جو ہے تو اس چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں قل اتخذتم عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صرف تمہیں چند مدت کے لیے، چند دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے گا، پھر جو ہے جنت میں ڈال دے گا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا ہے؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو یہود ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اگر جہنم میں بھی گئے تو صرف وہاں جو ہے چند دن کے لیے جائیں گے، یعنی اگر ہم جو ہے جہنم میں بھی چلے جائیں، کون؟ یہود جو ہے اگر وہ جہنم میں بھی چلے جائیں گے تو صرف وہ چند دن رہیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس طرح یہود گمان کرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تم سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس طرح کروں گا تمہارے ساتھ کہ میں تمہیں جو ہے تھوڑے دن جہنم میں رکھوں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے جنت میں بھیج دوں گا؟ تو جو ہے وہ اپنی طرف سے اس طرح کہتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طرح نہیں کہا تھا، جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمے ایسی باتیں لگاتے تھے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نہیں کہا تھا، جن کا جو ہے انہیں خود بھی علم نہیں تھا، اس تعلق سے انہیں خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ صرف چند دن رہیں گے یا ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں بھی اس چیز کا علم نہیں تھا، بلکہ وہ بس اپنی طرف سے کہہ رہے تھے۔ اس طرح جو ہے وہ اپنی طرف سے کہہ رہے تھے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے تم سے وعدہ کیا ہے کر کے۔ تو اس میں دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں کیا فرمایا؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، یعنی جو ہے اس آیت میں یہود کہتے ہیں کہ ہم آگ میں جو ہے ہرگز نہیں جو ہے ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دنوں کے لیے۔ تو اس کی تفسیر میں جو ہے یہاں پر یہودیوں کا جو ہے ایک غلط عقیدے کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یعنی یہود جو ہے گناہ بھی کیے اور جو ہے وہ جہنم میں بھی چلے گئے تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ وہ صرف چند دن جو ہے جہنم میں رہیں گے، چند دن جو ہے انہیں عذاب دیا جائے گا، پھر جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی وہ اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ اللہ کے محبوب اور خاص لوگ تھے تو اس لیے جو ہے اللہ ہمارے گناہوں کا انجام دوسروں جیسا نہیں ہوگا، یعنی اللہ ہمیں ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، بلکہ صرف چند مدت کے لیے، صرف چند دنوں کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں ڈالے گا، پھر جو ہے ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالی نے ان سے خود ساختہ دعویٰ کو جو ہے اس رد فرمایا۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خود ساختہ دعوے کو، جو انہوں نے دعویٰ کیا، اس کو رد فرمایا، جیسے کہ اللہ نے کہا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ تعالی نے کہا کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کیا ان لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے واقعی کوئی وعدہ لیا ہے
کہ وہ انہیں صرف چند دن تک جہنم میں رکھے گا، صرف چند دن تک انہیں جہنم میں رکھے گا؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسا وعدہ کیا ہے تو پوچھئے کہ اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل پیش کرو، اس طرح اسے پوچھئے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک بہت اہم اصول معلوم ہو رہا ہے کہ دین میں کسی بات کو صرف اپنی خواہش کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے تو اسے پوچھا جائے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ کوئی بھی جو ہے اپنی خواہش سے، اپنے پسند سے جو ہے دین کی بات نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو اللہ نے کہا ہے وہی حق بات کو سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز ایسا کہا ہے، اللہ نے اس طرح کہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ باقاعدہ ان سے دلیل پوچھیں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے تو اس کی دلیل کہاں ہے۔ حدیث پیش کیجیے، قرآنی آیت پیش کیجیے، اگر اللہ نے واقعی ایسی کوئی بات کہی ہے تو اس کی دلیل پیش کیجیے، اس طرح پوچھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، تو اللہ تعالی عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو عہد دے دی، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو وعدہ دے دے گا، وعدہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور جو ہے اسے پورا کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا وعدہ فرماتا ہے تو وہ ضرور بضرور جو ہے پورا کرے گا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا وعدہ کیا ہی نہیں تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے حق میں ایسا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں صرف چند دن تک جہنم میں رکھے گا اور اس کے بعد جو ہے انہیں جنت میں ڈال دے گا۔ اس طرح اللہ نے وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ ہمیں صرف چند دن جہنم میں رہنا ہوگا، محض ان کی اپنی بنائی ہوئی بات تھی، جو کہ ایک جھوٹی بات تھی۔ تو اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ یہاں بہت سخت تنبیہ ہے، اس آیت کے اس ٹکڑے میں جو ہے بہت زیادہ سخت تنبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی عہد نہیں ہے تو پھر تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کیوں کر رہے ہو؟ جب تمہارے پاس کوئی پختہ دلیل نہیں ہے تو تم کیوں بغیر علم کے بات کر رہے ہو؟ یعنی اللہ نے جو نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں اس چیز کو منسوب کر رہے ہو؟ بغیر دلیل کے دین کی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بات بولی ہی نہیں تھی، تو آپ کیوں وہ بات کا ذکر کر رہے ہو؟ یعنی اپنے خواہش کو اللہ کا حکم بنا دینا، اس طرح کرنا یہ بہت خطرناک کام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہود جو ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان کے لیے صرف چند مدت تک جو ہے جہنم میں ٹھکانہ بنایا ہے، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بس وہ گمان کر رہے ہیں، وہ لوگوں میں غلط عقیدہ پھیلا رہے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں دیکھیے، بلا من کسب، آیت نمبر 81 دیکھیے، بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بلا کیوں نہیں یا یقیناً، بلا کے معنی کیوں نہیں یا یقیناً، من کسبا، من جس نے، کسبا کمایا، سیئتا کے معنی برائی، من کسب سیئتا جس نے کمایا برائی کو، وحاطت بھی اور وہ اسے گھیرے رکھی ہے، بھی
خطیئتہ جو کچھ اس نے برائی کیا، بلا من کسبا کیوں نہیں، من کسبا جو اس نے کمایا، سیئتوں برائی کو، وحاطت بھی اور اسے گھیری رکھی ہے، خطیئتہ اس کی برائی، فاولئک بس یہی لوگ، اصحاب النار، اصحاب یعنی اصحاب ہے، نار یعنی آگ والے، بس یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے ہیں اور اس کی نافرمانیوں نے گھیر لیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے، یعنی جس نے بھی برے کام کیے ہوں گے تو اس کی برائی جو ہے اسے گھیر لیا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی تردید کرتے ہوئے، یعنی ان کے دعوے کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے جنت اور جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا، جیسا کہ جس کے نام اعمال، جس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، برائیوں سے مراد کفر و شرک ہے، برائیوں سے مراد جو ہے کفر و شرک ہوگا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ گویا کہ یہاں سیئہ کا لفظ استعمال کیا ہے، سیئہ کے معنی برائی کرنا، کفر و شرک کرنا ہے، یعنی جو سیئہ یعنی برائی کرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور جو ایمان اور عمل صالح ہوں گے، اور جو ایمان والے اور عمل صالح ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، اور جو مومن یعنی اللہ پر ایمان تو لائے گا اور اسی طرح جو گناہ کرتا ہوگا، یعنی چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہیں گے، یعنی جو مومن گناہ گار ہوگا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کر انہیں جو ہے معاف کر دے گا، اور یا بطور کچھ عرصہ جو ہے یعنی کچھ عرصہ انہیں جہنم میں رکھنے کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ یہ باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یعنی اگر جو بندہ مومن ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور اس سے بھی جو ہے گناہ ہوتے ہیں، جیسا کہ کتنا نیک بندہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس سے تھوڑے بہت گناہ کے کام ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے اس کے گناہ معاف کر کے اسے ڈائریکٹ جو ہے جنت میں ڈال دے گا، یا پھر اسے کچھ عرصہ جو ہے کچھ مدت تک اسے جہنم میں اس کی سزا دینے کے بعد جو ہے اسے جنت میں ڈال دے گا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ کفر اور شرک نہیں کرے گا، ایسی صورت میں وہ جنت میں جائے گا۔ جب وہ کفر اور شرک کرے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو ایسی صورت میں وہ جو ہے جہنمی ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بلاہ، پہلے بلاہ کا لفظ استعمال آیا، یعنی بلاہ کے معنی کیوں نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی جو ہے تردید فرما رہے ہیں، یعنی ان کا رد فرما رہے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہر حال میں تمہیں صرف چند دن ہی کا عذاب ہوگا، یعنی جیسا کہ یہود نے کیا کہا تھا کہ ہمیں تو صرف چند دن کا عذاب ہوگا، تو اس طرح کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل اصول یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے اعمال اور اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے جو ہے جائے گا، اس کے حساب سے جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، من کسب سیئۃ، بلا من کسب سیئۃ،
من कसबा सय्यतों, जिस शख्स ने कोई बुराई कमाई, सय्या से मुराद बुराई, गुनाह और नाफरमानी। यानी इंसान जब गुनाह करता है तो वो उसे मामूली समझकर नजरअंदाज ना करे, क्योंकि गुनाह इंसान के दिल और जिंदगी पर असर डालता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझाई जाती है कि इस आयत का मतलब ये नहीं है कि हर मुसलमान जो कोई गुनाह करेगा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। यानी मुसलमानों से भी गुनाह हो सकता है, अगर वो तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ कर देगा, और अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें बगैर अजाब दिए जो है उन्हें माफ कर सकता है। यानी अगर वो तौबा कर देंगे तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल कर देगा, और अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें बगैर अजाब दिए हुए ही उन्हें जन्नत में डाल देगा। और उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, वहात बिही खतीअतुहु, और उसके गुनाह उसके गुनाह ने उसे घेर लिया। यानी जो कुछ भी वो गुनाह करता था वो उसके तमाम गुनाहों ने उसे घेर लिया है। तो ये आयत का बहुत अहम हिस्सा है। अहातत बिही का मतलब होता है कि गुनाहों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। यानी वो शख्स जो है गुनाहों में इस तरह फंस गया है कि गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझता है। यानी गुनाह करने के बाद गुनाह को वो गुनाह ही नहीं समझता, यानी वो तौबा नहीं करता, गुनाह पर इसरार करता रहता है, और बिल आखिर जो है वो कुफ्र और शिर्क की हालात में मर जाता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फउलाइका अस्हाबुन्नार, यानी ये लोग जो है अस्हाबुन्नार यानी आग वाले होंगे, बस यही लोग जहन्नम वाले होंगे। यानी जो लोग कुफ्र और शिर्क और गुनाह की इस हालत में मर जाएंगे कि अल्लाह उनकी खताएं उनकी खताएं जो है उन्हें घेर चुकी होंगी, तो उनका अंजाम जो है जहन्नम होगा। यानी वो अल्लाह से तौबा नहीं कर पाएंगे। इस तरह वो गुनाह पर गुनाह करते जाएंगे और अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में जो है वो अस्हाबुन नार वाले कहलाए जाएंगे। हम फीहा खालिदून, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा जो है जहन्नम में रहेंगे। या हमेशा रहने का हुक्म काफिरों के लिए है जो ईमान के बगैर मर जाएंगे। अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक मोमिन गुनाहगार हो तो उसका गुनाह का मामला जो है अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह चाहे तो उसे माफ़ फरमा देगा और चाहे तो उसे गुनाह के मुताबिक सज़ा देगा। लेकिन अगर वो ईमान पर फौत हो तो काफिर की तरह वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, बल्कि चंद मुद्दत तक जो है वो जहन्नम में रहेगा, फिर उसके बाद जो है जन्नत में चला जाएगा। तो यहाँ तक जो है आयत नंबर 81 हो गया है। तो उसके बाद आयत नंबर 82 देखिए, वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून। वल्लज़ीन, और जिन लोगों ने आमनु ईमान लाया, व अमिलु सॉलिहाती और नेक अमल किया, उलाइका अस्हाबुल जन्ना और वही लोग जो है जन्नत वाले होंगे, हम फीहा खालिदून और वो हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे। यानी जिन लोगों ने ईमान लाया और नेक काम किए वो जन्नती हैं जो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ये बात वाज़ेह तौर पर फरमा दे रहे हैं कि जो लोग नेक अमल करेंगे, जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे, यही लोग जो है जन्नत में जाएंगे। ऐसे लोग नहीं जाएंगे जन्नत में जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, जो कुफ्र और शिर्क किया करते थे, जो अल्लाह की आयतों का इनकार किया करते थे, ऐसे लोग नहीं जाएंगे। बल्कि यही लोग जाएंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो नेक अमल किया करते थे। तो अल्लाह ने यहाँ पर उनके बातों का जो है, जो यहूद ने कहा था उनकी
تردید فرمائی. تردد اللہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے جو نیک عمل کریں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑے دن اس میں رہیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. اس طرح اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے یہی لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 83، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب ہم نے اخذنا وعدہ لیا، اور جب ہم نے وعدہ لیا کس سے؟ بنی اسرائیل سے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا، اور جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، تم عبادت نہ کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کی. لا تعبدون، تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ ان ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَذِي الْقُرْبَى، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ. ذی القربہ یعنی قریبی لوگوں کے ساتھ، قریبی لوگ سے مراد رشتہ دار ہیں. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور کہو لوگوں کے لیے، حسناً، اچھی بات کہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر منہ موڑ لیا. إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ. إِلَّا قَلِيلًا، سوائے تھوڑے لوگوں کے جو ہے منہ موڑ لیا. مِنْكُمْ، تم میں سے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. دیکھیے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بنو اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تم سے ایک مضبوط عہد اور پکا وعدہ لیا تھا. یہاں پر میثاق کا لفظ ہے. میثاق کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا مضبوط عہد جسے انسان پوری ذمہ داری کے ساتھ قبول کرے. یعنی ایسا پختہ وعدہ جس کو پوری طرح سے نبھانا چاہیے، ایسا پختہ وعدہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سے احکام دیے اور ان سے وعدہ لیا کہ ان احکام پر عمل کریں گے. تو اب وہ کون کون سے احکام ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلا حکم جو ہے لا تعبدون الا اللہ. لا تعبدون الا اللہ، یعنی تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی سب سے پہلے اور سب سے اہم حکم یہاں پر جو دیا جا رہا ہے وہ توحید ہے. توحید کا مطلب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. یعنی عبادت صرف اللہ کی کرنی ہوگی، دعا صرف اللہ سے کی جائے گی. حقیقی مددگار جو ہے اللہ ہے، یعنی حقیقی مدد کا مالک اللہ ہے. سجدہ، نظر، عبادت اور بندگی، یہ تمام کی تمام عبادت جو ہے صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ انسان کی پوری زندگی کی بنیاد جو ہے
توحید پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے سب سے پہلے یہی عہد لیا تھا، کیونکہ اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو دوسرے عمل کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ یعنی جب عقیدہ انسان کا صحیح نہیں رہے گا تو دوسرا عمل اگر وہ کوئی دوسرا عمل کرے گا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا، یعنی وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، تو ایسا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے ہمیں درست کرنے کو کہی ہے وہ ہے توحید۔ اگر ہماری توحید، اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا تو باقی ہمارے تمام کے تمام اعمال جو ہے صحیح ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جس کو درست کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہے توحید۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ۔ دیکھیے توحید کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ یعنی والدین کے ساتھ جو ہے ادب کے ساتھ پیش آؤ، ان سے نرمی سے بات کرو، ان کی بات مانو، ان کی خدمت کرو، اور اسی طرح جو ہے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کا خاص خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد جو ہے والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی بات، اگر کسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، کسی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے تو والدین کا، تو اس سے ہمیں والدین کا جو ہے مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے وَذِي الْقُرْبَى کا لفظ استعمال کیا۔ وَذِي الْقُرْبَى سے مراد قریبی رشتہ دار ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى یعنی اسلام نے جو ہے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا، ان کے ساتھ جو ہے وقت بتانا، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنا، ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، بلا وجہ جو ہے رشتے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے بعد رشتہ داروں کا ذکر فرمایا، جس سے صلہ رحمی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کا حکم بیان کیا، پھر اس کے بعد والدین کا، پھر رشتہ داروں کا، تو اس سے رشتہ داروں کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہو رہا ہے؟ بلا وجہ جو ہے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر رہے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے رشتے توڑ رہے ہیں، رشتہ ختم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے واضح طور پر یہ احکام بتا دیے کہ جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی آج معاشرے میں یہ چیز زیادہ تر پائی جاتی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے لوگ قطع تعلقی کر رہے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ولیتامہ کا لفظ استعمال کیا۔ ولیتامہ سے مراد جو ہے یتیم، یعنی اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال اس وقت ہو جائے جب وہ بچہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو، یعنی جب وہ لڑکا چھوٹا ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کو جو ہے یتیم کہتے ہیں۔
کیونکہ یتیم جو ہے کمزور ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس کے حقوق کی حفاظت کا جو ہے حکم بتایا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کی مدد کرو، اس کے دکھ اور سکھ میں جو ہے شامل ہو، اس طرح اللہ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مساکین کا لفظ استعمال کیا، والمساکین، والمساکین یعنی اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مسکین یعنی وہ شخص ہے جو اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے مال و وسائل میں محتاج ہو، یعنی محتاج شخص جو اپنا جو ہے مال وسائل میں محتاج ہوتا ہے کسی دوسروں کا، یعنی کمزور شخص۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ غریب اور محتاج لوگوں کو نظر انداز نہ کرو، بلکہ ان کی مدد کرو، بلکہ جو ہے ان کی مدد کرو، ان کے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ جو ہے پیش آؤ، ان سے اچھی طرح سے پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے جو ہے اچھی بات کہو۔ تو یہاں دیکھیے یہ آیت میں یہ بہت خوبصورت حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ نیک کام کرو، صرف نیک کام کا ہی اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ زبان کے بارے میں بھی حکم دیا ہے کہ لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرو۔ اس میں کیا چیزیں شامل ہے کہ اچھی طرح سے بات کرنے سے مراد جو ہے سچ بات بولنا، نرمی سے پیش آنا، ان سے سلام کرنا، ان سے جو ہے نرمی گفتگو کرنا، گالی گلوچ نہ دینا، تانا کشی نہ کرنا، مذاق نہیں اڑانا، غیبت اور چغلی نہیں کرنا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی، یعنی مسلمان کا اخلاق صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی جو ہے ایک دین کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اس کے بعد اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ نماز صرف کبھی کبھار پڑھ لینے کا کام نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اللہ نے نماز قائم کرو، قائم کرنا یعنی اس کو اپنی زندگی میں لازم کر لینا ہے، صرف کبھی کبھار پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وقت پر نماز پڑھنا صحیح طریقے سے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اس طرح نماز پڑھنا، نماز کی جو ہے پابندی کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، نماز جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لازم بنا لینا، اس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وَآتُوا الزَّكَاةَ کا لفظ استعمال کیا، یعنی زکوٰۃ ادا کرو، اپنی زندگی میں جو ہے زکوٰۃ دیا کرو۔ نماز کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے حق ہوتا ہے، یعنی نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جبکہ زکوٰۃ میں مال کے ذریعے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے محتاج بندوں کا بھی حق ادا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، معاشرے میں جو ہے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی جو ہے مدد ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، ثم تولیتم
إلا قليلا منكم، اور زکوٰۃ دیتے رہو لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب لوگوں نے جو ہے منہ موڑ لیا. یعنی پھر جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا، صرف تھوڑے سے لوگ ہی اس بات پر یقین کیا، اس بات پر جو ہے اس بات کی تصدیق کیا، اور باقیہ لوگوں نے جو ہے اس کا انکار کر دیا. یعنی اتنا واضح احکام دینے کے باوجود بھی اور عہد لینے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی اکثریت نے ان احکام سے منہ موڑ لیا. تولیتم کے معنی تم نے پیٹ پھیر لیا، احکام کو چھوڑ دیا اور عمل سے جو ہے دور ہو گئے. البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا قلیلا منکم، یعنی تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. اس سے ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہر فرد کو ایک جیسا قرار نہیں دیتے. جو لوگ حق پر قائم رہے ان کا الگ ذکر کیا گیا ہے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور کچھ لوگ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور کچھ لوگوں نے جو ہے اور کچھ لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ صرف کچھ لوگوں نے، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب جو ہے پھر گئے، منہ موڑ لیا. تو یہاں تک ہم ختم کر لیں گے. انشاءاللہ کل جو ہے آیت نمبر 84 سے آگے ترجمہ کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آج جتنے بھی آیتیں ہم لوگوں نے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.